بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. صدق الله مولانا العلي العظيم. جرائم کی سزاؤں کا بیان چل رہا ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے سارق اور سارقہ، سرقہ اور سارقہ، اس کے معنی لغت کے اندر چوری کرنے کو آتے ہیں، یا سرقہ چوری کرنے کو کہتے ہیں، اور شریعت کی اصطلاح میں کسی دوسرے شخص کا مال کسی محفوظ جگہ سے بغیر اس کی اجازت سے چھپ کر لینا، یہ سرقہ یعنی چوری کہلاتا ہے. کسی کا مال کہیں محفوظ جگہ رکھا تھا، اس کی رضامندی کے بغیر، اس کی اجازت کے بغیر چھپ کر مال کو لینا، یہ عربی میں سرقہ کہلاتا ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں چوری کرنے والا مرد ہو یا چوری کرنے والی عورت ہو، ان کی سزا یہ بیان فرمائی کہ ان کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے، اور یہ اسلامی نظام قانون میں سرکاری سزا ہے، قانون اللہ نے بنایا ہے. اور پھر فرمایا بما کسبا جزاء بما کسبا، یہ سزا ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ہے، اور نکالا من اللہ، یہ کسی اور نے نہیں بطور سزا کے اللہ کی طرف سے ہے. اب کوئی اعتراض کرنے والا یہ اعتراض نہ کرے کہ اتنی سخت سزا کیوں بیان کر دی گئی، تو اللہ نے فرمایا واللہ عزیز حکیم، اللہ تعالی بڑے قوت والے ہیں، بڑے حکمت والے ہیں، کہ یہ سزا اس لیے بیان کی گئی تاکہ مقصد وہی ہے کہ جرائم کا خوف، جرائم سے نفرت دل میں بیٹھ جائے. مقصد سزا دینا یہ تکلیف پہنچانا نہیں، مقصد یہ ہے کہ لوگ عبرت حاصل کریں، چوری سے دور رہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سزا کو جاری فرمایا. حضرات فقہاء اکرام کے ہاں یہ بات موجود ہے کہ خلفائے راشدین کے زمانے تک اور بنی عباس تک، خلافت بنی عباسیہ تک یہ نظام اسلام جاری رہا. اور یہاں اللہ تعالیٰ نے سرقہ یعنی چوری کی سزا کو بیان فرمایا، لیکن یہ نہیں بیان فرمایا کہ کتنا کیا جائے گا، ہاتھ کتنا کاٹا جائے گا یا کتنی چوری پر کاٹا جائے گا.
تو حضرت امام ابو حنیفہ امام اعظم رحمہ اللہ نے احادیث کی روشنی میں یہ بات مرتب کی ہے کہ ایک مرتبہ چوری کرنے پر اس کا ہاتھ گٹے تک کاٹا جائے گا، اور اگر توبہ کر لے تو بہتر۔ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ جو سچے دل سے اپنے کرتوت پر نادم اور شرمندہ ہو، اور جو مال سرقے کا یعنی چوری کا موجود ہے وہ ادا کرے۔ اگر مال موجود نہیں ہے جو چوری کیا ہے تو پھر جتنے مال کی حیثیت ہے، جس کو تاوان کہتے ہیں، وہ ادا کرے۔ تو پھر امید یہ ہے کہ اللہ کے دربار میں آخرت میں سزا کے اعتبار سے امید ہے کہ پکڑ نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کرنے والے ہیں۔ ایک بات یہاں سمجھنے کی ہے، وہ یہ کہ دیکھیے اللہ نے فرمایا نکالا من اللہ، کہ یہ سزا اللہ نے مقرر کی ہے اس کے برے کرتوت کی وجہ سے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ جس کی چوری کی گئی ہے، جس کا مال چرایا گیا ہے، اگر وہ بھی اپنے مال کو معاف کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے چوری کی اس نے، میں معاف کرتا ہوں، تو اس کے یہ معاف کرنے سے معاف نہیں ہوگا، کیونکہ یہ جہاں چوری یہ انسانی حق تھا اس نے اپنا معاف کر دیا، لیکن سرکاری جرائم میں بھی اس کو یعنی اسلامی نظام قانون میں اس کو قانون کی خلاف ورزی پائی گئی ہے۔ کیوں چوری کی گئی؟ کیوں کسی کا مال لیا گیا ناحق؟ اس لیے کہ یہ قانون اللہ نے بیان فرمایا ہے، یہ قانون اس بادشاہ کی طرف سے ہے جو غالب بھی ہے اور حکیم بھی ہے، اور وہ ہر جرم کی حقیقت سے واقف بھی ہے، اور اس بات سے بھی واقف ہے کہ جو نقصان مخلوق کو پہنچا ہے اور اس سے دنیا میں جو فساد کا دروازہ کھلے گا، اگر اس فساد کے دروازے کو بند نہیں کیا گیا تو آج ایک نے کی ہے کل دو کریں گے، اور پھر دنیا میں لوگوں کا مال اور جان محفوظ نہیں رہے گی۔ آج مال کی چوری کی ہے، بڑھتے بڑھتے یہ بات دشمنیوں میں پھیلے گی، اور پھر بات جان کی بن پڑ آئے گی اگر اس کا دروازہ سخت سزا سے بند نہیں کیا گیا تو کسی کی جان، مال، عزت، آبرو محفوظ نہ رہے گی۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے چوری کی سزا بیان فرمائی ہے، لیکن یہ نہیں بیان فرمایا کہ کتنے مال کی چوری پر ہاتھ کاٹا جاتا ہے یا کاٹا جائے گا۔ تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک یہ سزا ہاتھ کے کاٹنے کی کم از کم 10 درہم کی قیمت کے برابر اگر کوئی چیز چرائی ہو، اور 10 درہم کی قیمت موجودہ زمانے میں وزنی اعتبار سے 2 تولہ 7.5 ماشا یا 7.5 گرام چاندی کی بنتی ہے۔ اگر کسی نے اتنا مالیت کا کسی کا مال چرا لیا تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک یہ سزا کے جاری کرنے کا فیصلہ حاکم وقت کرے گا۔ اب یہاں ایک بات یاد رکھنا چاہیے کہ چوری اگر کسی کی ہے تو سزا کون جاری کرے؟ سزا جاری کرنے کا اختیار اس کو نہیں ہے جس کا مال چوری ہوا، بلکہ سزا جاری کی جائے گی اگر نظام قانون اسلامی نظام ہے اور قاضی کے ہاں مقدمہ پہنچا، قاضی نے فیصلہ کیا، تو قاضی جہاں اسلامی نظام ہے وہاں قاضی کے فیصلے کے بعد چور کے اوپر یہ سزا جاری کی جائے گی۔ یہ نہیں کہ جس کا مال چوری ہوا وہ یہ کہے کہ بدلے میں میں تیرے ہاتھ کو کاٹتا ہوں، بلکہ ایک نظام ہے، جرم ثابت ہو
گواہ پائے جائیں اور پھر قاضی کے یہاں وہ گواہی معتبر ہو جائے تو پھر اس صورت میں یہ سزا جاری ہوگی، اور یہ سزا حکومتی سزا ہے کہ نظام قانون کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے۔ پہلی آیت کا یہ خلاصہ دوسری آیت میں، پہلی اور دوسری آیت کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اگر کوئی توبہ کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی توبہ بھی قبول ہوگی، لیکن توبہ کے قبول ہونے سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہاتھ نہ کاٹے جائیں، بلکہ چوری کیے تو ہاتھ تو کٹیں گے، یہ تو سزائے شرعی جاری ہوگی۔ ہاں، سزا جاری ہونے کے بعد وہ توبہ کرنا چاہے، اور توبہ کی وہی شرط کہ جو مال چرایا ہے وہ واپس کرے، اور اگر مال ختم ہو چکا ہے تو تاوان ادا کرے، اور اس میں امیر غریب کا کوئی فرق نہیں ہے، اس کے بعد توبہ کرے تو اللہ تعالی بڑے معاف کرنے والے ہیں، کیونکہ حقیقی سلطنت اور بادشاہت، حکومت سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، جسے مناسب جانے معاف کر دے۔ اگر اللہ تعالی معاف کر دے تو اللہ تعالیٰ کے اختیارات میں ہے، کوئی اسے روکنے والا نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر مکمل قدرت رکھتے ہیں، اور اگر سزا دیں تو وہ سزا اللہ کے حکمت اور اللہ کے فیصلے کے عین موافق ہوگا۔ یہ مضمون اللہ تعالیٰ نے آج کی ان آیات میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اور جو مرد چوری کرے اور جو عورت چوری کرے، دونوں کے ہاتھ کاٹ دو۔ یہ ہاتھ گٹے سے کاٹے جائیں گے، اور اس کے بعد پرانے زمانے میں ہوتا تھا کہ داغ دیا جاتا تھا تاکہ وہاں سے خون کا رساؤ بند ہو جائے، تاکہ ان کو اپنے کیے کا بدلہ ملے، اور اللہ کی طرف سے یہ عبرتناک سزا ہو۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ان واللہ عزیز حکیم۔ کوئی یہ اعتراض نہ کرے کہ اتنی سخت سزا کیوں ہے، اس لیے کہ اللہ صاحب اقتدار بھی ہے، صاحب حکمت بھی ہے۔ اللہ حکمت جانتے ہیں کہ سزا اگر یہ جاری کی جائے گی تو دنیا میں لوگ چوری کرنے کی ہمت نہیں کریں گے، لوگوں کا مال محفوظ رہے گا۔ فمن تاب من بعد ظلمه واصلح فإن الله يتوب عليه ان اللہ غفور رحیم۔ پھر جو شخص اپنی ظالمانہ کارروائی سے توبہ کر لے اور معاملات درست کر لے تو اللہ اس کی توبہ قبول کریں گے۔ یعنی یہ توبہ کا اثر جان لینا چاہیے، آخرت کے اعتبار سے پڑے گا، دنیا کے اعتبار سے تو سزا جاری ہوگی، اور وہی مطلب کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کر دیں گے، لیکن توبہ کے لیے شرط وہی کہ دل سے شرمندہ ہو۔ دوسرے اللہ نے فرمایا معاملات درست کرے، معاملات کے درست کرنے میں یہ بات داخل ہے کہ جو سامان چرایا ہے وہ واپس کرے، اور اگر سامان نہیں ہے تو اس کا تاوان ادا کرے، الا یہ کہ سامنے والا معاف کر دے۔ اللہ فرماتے ہیں پھر جو شخص اپنی ظالمانہ کارروائی سے توبہ کر لے اور معاملات درست کر لے تو اللہ اس کی توبہ قبول کر لے گا، یعنی آخرت کے اعتبار سے سزا نہیں دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالی بہت بخشنے والا، انتہائی بڑا مہربان ہے۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء واللہ على كل شيء قدیر۔ کیا تم نہیں جانتے کہ آسمانوں اور زمین کی حکمرانی صرف اللہ کے پاس ہے،
اللہ جس کو چاہے عذاب دے، سزا دے، اور جس کو چاہے بخش دے، اور اللہ تعالی ہر چیز پر مکمل قدرت رکھتا ہے۔